السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو اپنے ذاتی گھر لینے کے لیے ہے۔ جو بندہ یہ 3 اعمال 3 تسبیحات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ یہ کر لیں گے تو اللہ جل شانہ آپ کو اپنی ذاتی رہائش کے حوالے سے خزانہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ وہ لوگ کہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے یا گھر ہے چھوٹا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بڑا گھر عطا فرمائے، ضرورت کے مطابق سکون والی رہائش عطا فرمائے، تو پھر آج جو 3 اعمال کی 3 تسبیحات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پورے یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذاتی رہائش کے حوالے سے، ذاتی مکان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ غیبی مدد آپ کی فرمائے گا۔ اور بلکہ یہ جو 3 اعمال آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو بندہ یہ 3 اعمال کی تسبیحات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف مکان بلکہ رہائش، خوراک، رزق، کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بے یار و مددگار نہیں رہنے دیتا، کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، جائز ضروریات کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، مگر بالخصوص مکان کے سلسلے میں، رہائش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ بطور خاص مدد فرماتا ہے۔ وہ بندہ یعنی وہ مرد اور وہ عورت جس کی شادی نہ ہو رہی ہو، یعنی جس کے نکاح کا مسئلہ ہو، شادی میں رکاوٹیں ہوں، وہ اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نکاح کے معاملے میں، رزق روزی کے معاملے میں اور اپنے ذاتی مکان کے سلسلے میں بطور خاص اللہ تعالیٰ جو وہ غیبی مدد فرمائے گا۔ ان 3 تسبیحات کے جو اعمال ہیں، ان کے کرنے کے 3 بہترین اوقات ہیں جو بڑے ہی برکت والے ہیں۔ نمبر 1، آپ اس کو تہجد کا ٹائم کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ فجر سے لے کر اشراق تک کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو بڑا ہی اہم ٹائم ہے وہ ہے عصر کے بعد، یعنی عصر سے مغرب تک آپ کسی بھی ٹائم آپ اس کو کر لیں، مگر جب بھی اس وظیفے کو کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ اس کو یکسوئی سے کرنا ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ 7 دن، 11 دن، 21 دن، زیادہ سے زیادہ 41 دن، اصل جو اس کا چلہ وہ 41 دن کا ہے۔ بعض اوقات 2 چلے بھی کرنے پڑتے ہیں، کئی دفعہ 3 بھی کرنے پڑتے ہیں، مگر آج تک یہ جو مجرب عمل جس کو بھی بتایا ہے اور جس نے بھی یقین کے ساتھ کیا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو بہت جلد جو ہے وہ 21 دن 41 دن کے اندر اور بعض لوگوں کو تو 7 دن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی غیبی مدد فرمائی کہ بڑے بہترین ان کے لیے اپنی رہائش کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ تو ان 3 اوقات میں کریں۔ یہ 3 تسبیحات یہ والی ہیں۔ ان 3 تسبیحات کو کرنے سے پہلے آپ نے اول آخر ایک تسبیح جو ہے وہ درود پاک کی کرنی ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ پڑھنا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ جب آپ نے پڑھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے آپ نے جب برکت کی دعا کرنی ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اور آپ کی آل کے توسل سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی برکات عطا فرمائے۔ تو اول آخر آپ نے درود ابراہیمی کی ایک تسبیح اور درمیان میں آپ نے ایک تسبیح سورہ قصص کی آیت نمبر 24، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح پوری، ایک تسبیح آپ نے وہ جو دعا بڑی مشہور دعا ہے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی، جس کو قرآن مجید کی دعاؤں میں سے سید الدعا کہا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں اے اللہ پاک مجھے دنیا کی حسنات عطا فرما، دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہر طرح کے عذاب سے بچا۔ اور یہاں جو لفظ حسنہ ہے، علماء نے اس کے متعدد معنی بیان کیے، ان میں سے ایک اس کا معنی یہ بیان کیا کہ حسنہ سے مراد جو ہے وہ رہائش ہے، اپنا مکان ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنی رہائش اور اپنا مکان عطا فرمائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا گھر عطا فرمائے۔ اور یہ جو سورہ قصص والی آیت ہے رب انی لما، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پردیس میں تھے اور وہاں ان کی نہ شادی تھی، نہ نکاح تھی، نہ رہائش تھی، نہ سواری تھی، کوئی نہیں تھا، اور یہ دعا انہوں نے کی تو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نکاح کا موقع پیدا کر دیا، اور نکاح بھی جو ہے وہ عام خاتون سے نہیں، نبی زادی سے نکاح ہوا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی سے ان کا نکاح ہوا، اور پھر انہی کے گھر میں انہوں نے ان کو رہائش بھی دے دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بہترین جو ہے وہ روزگار بھی دے دیا، یعنی نکاح بیوی بھی مل گئی، رہائش بھی مل گئی اور بہترین روزگار بھی مل گیا۔ تو اگر یہ ان کے الفاظ ہیں، اگر آپ بھی کریں کہ اے اللہ میں تو فقیر ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اے اللہ تو دینے والا ہے، پورے یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا اور اپنا ذاتی مکان بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جتنے دن یہ وظیفہ جاری رہے، آپ تہجد ٹائم، فجر کے بعد،
اشراق ٹائم، عصر ٹائم، یہ 3 تسبیحات آپ نے کرنی، یعنی درود ابراہیمی اور سورہ قصص کی یہ آیہ مقدسہ ربی انی لما انزلت والی، اور ربنا آتنا فی الدنیا. اور جتنے دن یہ وظیفہ جاری رہے گا آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان کثرت کے ساتھ بغیر گنتی کیے یہ دعا بھی پڑھتے رہنا ہے. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ تعالی الا الیہ. اور اس کے ساتھ ساتھ سامعین ناظرین میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر وظیفے کے ساتھ ساتھ اپنا اسم اعظم بھی کریں. اسم اعظم جاننے کے لیے آپ کومنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. اسم اعظم جو نام کے حرف کے مطابق ہوتا ہے یہ پہلے 11 دن عشاء کی نماز کے بعد 500 بار پڑھنا ہوتا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک. 11 دن کے بعد پھر عشاء کی قید ختم ہے، پھر ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنا ہوتا ہے. کسی نماز پہ رہ جائے اگلی پہ ڈبل کر لیں، سارا دن نہ پڑھا جائے تو شام کو پورا کر لیا جائے. سامعین ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو شیئر کر دیجئے. بہت شکریہ.